احمد اویس صاحب، یہ اب کچھ چند سوال میں نے رکھے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے، جو خود اس پورے پروسیس میں شریک بھی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے ذہن میں بھی ایسی ہیں جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابہام ہیں، یا آنے والے دنوں میں اس کو دور کرنے کے لیے پھر کچھ بیٹھنا پڑے گا یا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابہام ہے یہ بس یعنی قواعد و ضوابط بنا کر سپریم کورٹ اس کو ہینڈل کر سکتی ہے، یا پھر کسی اور ترمیم کی طرف بڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے، کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی وضاحت سے ابھی بھی جو بات کی ہے، اور جب یہ پروسیس چل رہا تھا اس وقت بھی کئی دفعہ انہوں نے نشاندہی بھی کی ان باتوں کی، اور مولانا نے غالباً انہی کی ایڈوائس پہ ایک بڑا مضبوط ایک ان کا سٹانس بھی تھا اس کے اوپر۔ اور یہ باتیں آپ جس طرح ابھی بھی بات ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ قواعد و ضوابط کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ سارٹنگ جو ہے کہ یہ کیسز کس پیرامیٹر کے بیس کے اوپر وہ آئینی عدالت بینچ کے پاس جائیں گے، یا وہ سپریم کورٹ کے نارمل جو پروسیڈنگ ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہوں گے، یہ ایک بہت ٹکلش ایشو ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے تو ڈیلے کا کاز بنے گا، اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ یہ ضرورت محسوس کی جائے گی کہ اس کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے اس میں کلیئرٹی پیدا کی جائے، اور یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا ابہام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہے، ابھی یہ پہلے نشاندہی ان باتوں کی بھی پہلے یہ کر چکے ہیں جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی۔ دیکھیے، جب یہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اب جس طریقے سے یہ ان کے بینچ کے مثلا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی، ٹھیک ہے، 3 کا پینل تھا، لیکن 3 کا پینل کو جو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، آؤٹ رائٹلی اس میں حکومت کی میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی ان کی موجود تھی اس کے اندر۔ تو بتائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس نے تو پھر حکومت کے ایما کے اوپر اس کو وہ محتاج ہے اس کا کہ جو اس کو حکومت چاہے گی وہ بنے گا۔ یہاں سے جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بنیادی یہ ایک وصف ہے کہ ایک پاکستان کے آئین کا بنیادی جو سٹرکچر ہے اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس کا کارنر سٹون ہے، سب سے اہم اس کی یہ چیز ہے۔ احمد اویس صاحب، آپ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب ابھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ خود آئینی ترمیم کا ایک سب سے اہم حصہ تھے ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کے ذہن میں بھی یہ وہاں موجود ہے۔ تو احمد صاحب، اب آپ نے خود کہا کہ اگلی ترمیم ہو سکتی ہے، کیا آپ اس پہ کچھ کام کرنا چاہیں گے؟ یعنی پی ٹی آئی کوئی جو ہے وہ تجاویز پیش کرنا چاہے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں تو پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بائیکاٹ کیا آپ نے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے، کیونکہ یہ کہیں لیجیٹیمیٹ نہ ہو جائے یہ جو سارا پروسیس ہے۔ جی دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں تو اس پی ٹی آئی کو تو دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دی پاکستان کا جو آئین ہے اس کا پریامبل کی طرف جانا پڑتا ہے، جو کہتا ہے کہ سوورینٹی لائز ود اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان تھرو اٹس چوزن ریپرزینٹیٹوز۔ اور ہمارا تو سب سے پہلا تھا کہ آپ اس کی الیکشن آڈیٹنگ کرائیں، کیونکہ یہ سٹونر مینڈیٹ کے اوپر جھوٹے اوتھ لے کے آ کے بیٹھے میں، ان کو تو کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ میں لگانا نہیں چاہیے تھا۔ ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے، یہ تو امانت ہے، عوام کے نمائندگان کو یہ کام کرنا تھا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا آبجیکشن ہے، اور یہ رہے گا، کیونکہ وہ یہ صرف فارم 47 کے اوپر تو آ کے نہیں بیٹھ سکتے نا، آپ فارم 45 بھی ہیں، یہ تو بہت بڑا، اسی لیے اٹ گوز بیک ٹو، یہی وجہ ہے کہ اس سے ہم نے جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کہ یہ جس طریقے سے اور جس اجلت کے ساتھ یہ بنی ہے، جس کو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی وضاحت سے اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بتائی ہے انہوں نے، کہ جتنی اجلت میں یہ کام ہوا ہے، یہ تمام کوشچن جو اب ارائز ہو رہے ہیں یہ اس وقت بھی سامنے تھے، لیکن اس کے اوپر وقت کی قلت کے باعث کہ انہوں نے فوراً اس کو پاس کروانا تھا، اور ڈیبیٹ کا پراپر جو ہے موقع نہیں دیا گیا، نہ ڈیلیبریشن کا موقع دیا گیا۔ ورنہ جب اتنے تعداد میں امینڈمنٹ کروانی ہو آئین کے اندر، تو انٹلیکچوئل حلقوں کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی، ہر طرف یہ معاملہ اوپن کیا جاتا ہے، اور سجیشن جو ہیں وہ
لی جاتی ہیں، پروکیور کی جاتی ہیں، اور پھر پارلیمنٹ بڑے تدبر کے ساتھ سوچ بچار کے بعد ان کو حصہ بناتی ہے، اور پھر وہ اس کو بل کو پاس کر کے وہ ایک امینڈمنٹ کا ایکٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں شامل کی جاتی ہیں. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. ایک اور بات بہت بڑی آپ دیکھیے نا، پاکستان کا آئین جو ہے آپ جانتے ہیں سب، 4 صوبوں نے مل کے یہ آئین بنایا پاکستان کا، یہ فیڈریشن ہے. اسی وجہ سے چھوٹے صوبے جو جن کی پاپولیشن کم ہے بڑے صوبے کی نسبت، مثلا بلوچستان کی پاپولیشن اور آپ پنجاب کی پاپولیشن یا کے پی کے کی پاپولیشن اور پنجاب کی پاپولیشن، تو سینٹ کے اندر اسی لیے 2 ہاؤسز بنائے کہ سینٹ میں آپ نے ایکویلٹی کریٹ کر دی کہ کسی چھوٹے صوبے کو یہ احساس محرومی نہ ہو کہ اس کی پارٹیسپیشن میں کمی ہے. اب آپ نے اتنی بڑی امینڈمنٹ کر لی اور ایک صوبے کی وہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہی نامکمل ہے، اس کی تو پارٹیسپیشن ہی مکمل نہیں ہے اس کے اندر، اور امینڈمنٹ میں آپ نے اتنی تیزی سے یہ کام کر لیا. کیا اچھا نہیں تھا کہ آپ پہلے وہ مسئلہ حل کرتے اور اس کے بعد امینڈمنٹ کر لیتے اس کو؟ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو سامنے آئیں گے اور جن کے اوپر ایک پرابلم کریٹ ہوگی، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا یہ سوشل کانٹریکٹ ہے آئین جو ہے، اور یہ جس انداز میں یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہیسٹ کیا تھی اس میں. صاحب کچھ ابھی ہم نے مزید ڈسکشن کی ہے فل کورٹ کے معاملے پر، آئینی تشریحات کے معاملے پر، چیلنج کرنے کے معاملے پر. پہلے تو یہ بتائیے پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے کے امکانات پہ غور کر رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ کہاں چیلنج ہوگی آئینی ترمیم اگر ہوگی تو؟ یہ ابھی یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آئینی کورٹ آئینی جو بینچ بنا ہوا ہے ابھی تو اس کی تشکیل نہیں ہوئی ہے آئینی بینچ کی. ابھی آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں چیلنج ہوگا؟ ہم اس کو دائر نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ تو ابھی بنا بھی نہیں ہے، اس کو ہم سپریم کورٹ میں ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں یہ امینڈمنٹ جو ہے پروسیجر کے مطابق اور اس کی جو بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیے اگر کوئی اب جب آئین کی امینڈمنٹ ہوتی ہیں نہیں، مگر یہ کیسے ہوگا سر؟ میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ہی غلط ہوئی ہے سر، اس ترمیم کے تحت؟ جی سر جی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پیشہ پورا فل کورٹ بیٹھے اور یہ دیکھیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہیں یہ صحیح ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ اس میں ایلیمنٹ آف میلافائڈی. نمبر 2 بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز تو نہیں ہوئی. فنڈامنٹل رائٹس اینڈ قرآن سننا جو اس کے بنیادی پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کین کم انٹو ایکشن انڈر آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن. تو یہ وہ بنیادی ہیں. اس وقت ہم نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے